اللہ الرحمن الرحیم. باب المضارب یضارب. مضارب جب خود مضاربہ کرے ہے کیا سبق سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کو؟ یاد بھی کرتے ہو کہ ہے بھائی؟ تکرار کرتے ہیں آپ لوگ سبق کا؟ کون کراتا ہے تکرار؟ طنز کے سبق کا؟ یہ ویسے ہی تو میں ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے. ہاں احمد بھائی سبق کہاں سے تھا؟ یہیں سے تھا. ایک مسئلہ رہ گیا تو چلو شکر ہے. میں نے کہا شاید ایک دن چھٹی ہوگی تو آپ لوگوں نے سمجھا کہ مسئلہ گول کر دیتے ہو سر جی، بلا وجہ ٹائم ضائع کریں گے. دیکھو بھائی مسئلہ گڑبڑ چل رہی تھی، نصیر نے کر دی گڑبڑ یا ابراہیم نے گڑبڑ کی؟ ابراہیم نے گڑبڑ کی ہے جی. یہ رب المال ہے، یہ رب المال ہے اور یہ مضارب ہے. ٹھیک ہے، مضارب نے باندی خریدی 1000 روپے کی باندی خریدی. ٹھیک ہے، جس سے بچہ پیدا ہوا غلام ہو گیا. ٹھیک، غلام ہو گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو یہ باندی کیا ہو گئی؟ ام ولد ہو گئی. یہ اس کا بیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اچانک غلام کا ریٹ بڑھ کے 1500 ہو گیا. غلام کا ریٹ بڑھ کے اب کیا ہوا؟ 250 رب المال کے، 250 احمد کے، 250 ابراہیم کے. اب یہ چونکہ ابراہیم کا بیٹا ہے اس لیے آزاد ہو گیا. بقیہ 1250 جو ہے ابراہیم کا بیٹا جو ہے وہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا اور ادا کرے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اس میں راس المال کتنا تھا؟ راس المال کتنا تھا؟ یہ 1000 روپے راس المال تھا. ٹھیک ہے، 1000 روپے راس المال تھا. اس کو 250 مل گیا. یہاں سے راس المال کا 1000 روپیہ مل گیا نا. راس المال کا 1000 روپے واپس مل گیا. 250 منافع ہے، 250 منافع مل گیا. احمد کو 250 منافع مل گیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے؟ 250 منافع مل گیا. اب یہ جو باندی ہے یہ کہاں جائے گی؟ باندی اسی کے پاس رہے گی. لیکن باندی ابراہیم نے خود کمائی ہے. باندی اس نے خود کمائی ہے، احمد کے پیسوں سے لی تھی. ٹھیک ہے، جب یہ احمد کے پیسوں سے لی تھی تو یہ جو باندی کا 1000 روپیہ ہے یہ ہو گیا منافع. باندی کا 1000 روپیہ منافع ہو گیا. اس میں سے 500 احمد کا اور 500 چنانچہ 500 جو احمد کا ہے وہ ابراہیم سے کہیں گے جی احمد کو دو. 1250 روپے تو ہو گئے. دیکھو 1250 روپیہ، 1000 روپیہ غلام کما کے دے گا، ابراہیم کو 1000 روپیہ کما کے دے گا راس المال کا، اور 250 روپیہ منافع کا. ٹھیک ہے، اپنے باپ کو تو اپنی قیمت نہیں دے گا نا. لیکن یہ جو باندی ہوئی ہے، یہ جو باندی ہے، یہ باندی کیا ہوئی؟ یہ باندی منافع ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ باندی راس المال واپس مل گیا، یہ باندی منافع ہو گئی. منافع آدھا مضارب کا آدھا رب المال کا تھا. سمجھ رہے ہو؟ معاؤ الفن بالنصف، 1000 روپیہ
آدھی منافع کے اوپر تھا، تو 1000 روپے منافع پہ آ گیا، اس میں سے 500 احمد کا، 500 ابراہیم کا. سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟ راس المال واپس لے لیے. سلمان سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں مسئلہ یہ ہے، دیکھو دوبارہ سمجھ لو. مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ راس المال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد منافع دیا جاتا ہے. مضاربت ختم ہوتی ہے نا، تو ایک چیز ہوتی ہے راس المال اور ایک چیز ہوتی ہے منافع. ٹھیک ہے، راس المال مکمل واپس کیا جاتا ہے اور منافع تقسیم ہو کے جو طے کیا ہو، تقسیم ہو کر جو طے کیا ہو وہ آپس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلام تھا، 1000 روپے باندھی تھی، راس المال تھا 1000 روپے. ٹھیک ہے، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، بچے کا اقرار ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جب بچے کا اقرار ہو گیا تو بچہ کے اقرار سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب بچے میں منافع پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ بچہ ابراہیم کا بیٹا بن گیا. چنانچہ منافع آدھا آدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 250 روپے دیے جائیں گے اور 1000 روپے اور بقیہ میں یہ کسب کرے گا، غلام کسب کرے گا، محنت کرے گا اور اپنے مالک کو دے گا، رب المال کو دے گا. دیکھو 1000 روپے راس المال ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی منافع اور یہ بھی منافع ہوگا. یہ راس المال ہے، اس میں یہ منافع ہے، 1000 روپے منافع ہے، لیکن غلام کی قیمت راس المال کے برابر ہے، لہذا منافع نہیں ہے. جب منافع نہیں ہے تو یہ اس کا بچہ نہیں ہے، اس کا بچہ ہونے کے باوجود آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس میں ہوا تو یہ بھی منافع بن گیا 500 روپیہ. 500 روپے منافع ہوا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ غلام آزاد ہو گیا. آزاد ہو کر اب غلام کے ذمے کوشش کر کے اپنے پیسے ادا کرے. ٹھیک، پیسے ادا کیے، جو پیسے ادا ہوئے وہ اصل میں راس المال ادا ہو گیا. غلام نے اپنی قیمت دی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں راس المال ادا ہو گیا. کیا ہو؟ راس المال 1000 روپے ہے. ٹھیک ہے، راس المال 1000 روپے ہے. راس المال 1000 روپے ادا ہو گیا اور 250 روپے منافع. ٹھیک ہے، 1250 روپے دے دیے. ٹھیک ہے، اب آؤ باندھی کی طرف. باندھی کہاں جائے گی؟ باندھی کا الگ ہے نا، باندھی کا الگ ہے. یہ بچے کا منافع تھا. سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی سمجھ میں آیا تو دوبارہ پوچھ لو، امتحان میں چکر بازی نہیں کرنا ہے. 250 بچے کے اندر منافع ادا ہو گیا اور 500 وہ اس کی ام ولد کا منافع ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ باندھی تو 1000 روپے کی لی تھی نا، باندھی 1000 روپے کی لی تھی کہ اس کو بیچوں گا تو یہ کروں گا وہ کروں گا. باندھی آگی پسند، بہت مشوقین مزاج آدمی، اس نے باندھی کو بنا لیا ام ولد، تو آپ کے پیسے کہاں جائیں گے؟ 1200 روپے کے بعد 1000 روپے اور کمائے گا. پھر جی کمائے گا نہیں یار. یہ مضارب کے پاس ہے 1000 روپیہ، باندھی تو مضارب کے پاس ہے نا، تو باندھی مضارب کو فری میں مل جائے گی؟ فری میں نہیں ملے گی. پہلے راس المال ہو گیا. ٹھیک ہے، راس المال ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو 1000 روپے اس نے جو باندھی پہ تصرف کیا ہے، یہ اس کے پیسے ادا کرے گا، اس کے پیسے ادا کرے گا، یعنی اس کی قیمت ادا کرے گا. لیکن چونکہ یہ باندھی آگے منافع کے اندر، تو اس کی قیمت آدھی ہو جائے گی. آدھی وہ لے گا، آدھی یہ لے گا. نہیں سمجھے؟ دیکھو یہ مطلب ہے. پورا مسئلہ دیکھو. معاو الفن بن نصف، اس کے پاس 1000 روپے ہے، نصف منافع کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی، ادھر دیکھو 1000 روپیہ نصف منافع کے اوپر. اب کتاب دیکھو، بیٹھو. فشترا بھی اماتن، اس نے اس سے باندھی خرید لی. قیمت ہوا الفن، جس کی قیمت 1000 روپیہ. ٹھیک،
فولدت ولدن یشاوی الفن، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ 1000 روپے کے برابر تھا. فادعاہ، اس نے اس کے بارے میں دعویٰ کر دیا اس حال میں کہ وہ موسر ہے، یعنی پیسے والا ہے. ٹھیک ہے، پیسے والے کو بھی چھوڑ دو. فبلغت قیمتہ الفن و500. اب اس بچے کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 1500 روپے ہو گئی. ادھر دیکھو، 1500 روپے قیمت ہو گئی. اب آگے آؤ، اب کیا کرے گا؟ قیمت ہوتے ہی کیا ہو گیا؟ بچہ آزاد ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب بچہ آزاد ہو گیا تو اس کے پیسوں کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں وسعى لرب المال، وسعى لرب المال، یہ کوشش کرے گا رب المال کے لیے فی 1000 وربع، 1000 اور 1000 کا ربع یعنی 250 کے اوپر. ٹھیک ہے، او اعتقہ، یا پھر رب المال اس کو آزاد کر دے. سمجھ لیں؟ اب اس 250 یہ 1200 میں سے اس نے 1000 روپیہ قبضہ کر لیے. کہتے فَإِنْ قَبِضَ الْأَلْفَ، اگر اس نے 1000 کا قبضہ کر لیا تو بقیہ جو باندھی کی قیمت 1000 روپے اس کا کیا ہوگا؟ کہتے زمین المدعی، یعنی جو مضارب ہے جس نے دعویٰ کیا تھا یہ میری ام ولد ہے، یہ لڑکا میرا بیٹا ہے، نصف قیمتها، نصف قیمتها، اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس کے تصرف کی وجہ سے وہ ام ولد بن گئی. سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح؟ آگے چلے جی. باب المضارب و من یضارب، باب المضارب یضارب. باب المضاربہ ہے جب مضارب آگے کسی کو مضاربے پہ رکھ لے. اب ہم لے کے آتے ہیں نصیر بھائی کو. دیکھو بھائی، احمد رب المال ہے، ٹھیک ہے بھائی. ابراہیم کون ہے؟ مضارب اول. ابراہیم نے آگے نصیر سے بات کی ہوئی ہے، یار تم بلوچی آدمی ہے، تمہارا بلوچوں سے بہت گہرا تعلق ہے، تم ایسا کرو بلوچ میں جا کے کام کرو. تو اس نے کس کو؟ نصیر کو مضارب ثانی رکھ لیا. ٹھیک ہے بھائی، ہمارا یہ سارا باب اس پہ چلے گا. بڑے مزے کے مسئلے ہیں، سمجھنا. فَإِنْ ضَارَبَ الْمُضَارَبُ بِلَا اِذْنٍ، اگر ابراہیم نے مضاربت پہ رکھ لیا نصیر کو بلا اذن، احمد کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، تو لم یضمن، تو اب مضارب کسی بھی چیز کا ضامن نہیں ہوگا. یہ رب المال کسی بھی چیز کا ضامن نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ نہیں ابراہیم آپ کی طرف اشارہ کرو. ابراہیم مضارب، سمجھ رہے ہو؟ پہلے جاز گزر جائے پھر میں نے بتاتا ہوں. احمد نے 1000 روپیہ ابراہیم کو دیا، ٹھیک ہے، اور ابراہیم نے 1000 روپیہ نصیر کو دے دیا، لیکن بغیر اجازت کے دیا. ٹھیک ہے، اب نصیر نے کوئی کام ابھی تک نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب کوئی کام نہیں کیا تو اب اس کو کوئی منافع نہیں ملے گا جو آپ نے طے کیا ہوا تھا. بطور مثال آپ نے طے کیا تھا 1000 روپے آدھا، یعنی 100 روپے ملیں گے، اس میں سے 50 تیرا 50 میرا. ٹھیک ہے بھائی، اب کیا کیا؟ اب آپ نے آگے دے دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے اپنی مرضی سے کہا نا کہ میرا کہ یہ ہم جو منافع ہوگا وہ آدھا ہوگا. ابراہیم نے اپنی مرضی سے کہا. سمجھ رہے ہو؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ ابراہیم نے اپنی مرضی سے کہا. جب ابراہیم نے اپنی مرضی سے کہا، احمد سے اجازت نہیں لی، تو مجھے بتاؤ احمد ذمہ دار ہے اس کا؟ احمد ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر اس نے تصرف کر لیا تو یہ ہے، تصرف نہیں کیا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھو، فَإِنْ ضَارَبَ الْمُضَارِبُ بِلَا اِذْنٍ، مضارب نے پیسہ مضاربت پہ دے دیا بغیر اجازت. لم یضمن ما لم يعمل الثانی، جب تک یہ کوئی معاملہ نہیں کرتا احمد یہ کسی پیسے کا ضامن نہیں ہوگا. سمجھ رہے بھائی؟ یہ کسی بھی پیسے کا ضامن نہیں ہوگا.
یعنی یہ اس کو کسی منافع دینے کا ضامن وغیرہ نہیں ہوگا، یا اس سے کچھ پیسہ چھپانے کا ضامن نہیں ہوگا. بات واضح ہے؟ آگے آؤ، مسئلے بڑے مزیدار ہیں. لیکن احمد نے اجازت دی ہوئی ہے، ہاں بھائی اپنی مرضی سے کرو، اپنی مرضی سے کرو اور پیٹ بھر کے کرو. ٹھیک ہے، اس کی چند ایک صورتیں ہیں، اس کو کاٹو میں بنا کے لائے اس کو، اور آسان صورتیں ایک ایک اپنے ساتھیوں کو دے دو، پھاڑ لیں اپنے پاس، آدھا آدھا کر لو. یہ لو، ایک بچے کا مجھے دے دو. چند صورتیں بھائی مزیدار آسان ہے، چونکہ وہ سب ایک طرح کی ہیں تو ایک طرح کی عبارت کو دیکھ کے نہ گھبرا جاتے. پھاڑ لو نا، اس کو پھاڑ کے الگ کر لو، ایک دوسرے ساتھی کو دے دو. نیک محمد کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایسے زبانی آتا ہے اس کو، ہاں سارا زبانی. ابھی پوچھوں گا تو کچھ بھی نہیں آئے گا. اب احمد نے اس کو نا مختلف جملے بولے، آپ نے لیا ہوئے اور ہے نا، میں نے گن کے لایا. ہاں ایک مجھے دو جلدی کرو. دیکھو بھائی، ایک مجھے دو نا. دیکھو کیا کہتے ہیں، دیکھو مختلف الفاظ ہے، تھوڑا سا سوچ لینا، آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. تھوڑا سا سوچنا، اس میں چونکہ عدد ہے اور مجھے پتا ہے طلباء کو نا گنتی میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ضرورت تقسیم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے لکھ لیا، ورنہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. سارے مسئلے ایک طرح کے ہیں تو پھر طلباء پھنس جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پتہ نہیں پہلے پیچھے کیا تھا اور ابھی کیا ہے، کون سا کیا فرق ہو گیا. کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا دھیان دینے سے فرق پڑتا ہے. دیکھو بھائی، فَإِن دفعہ اگر نصیر ابراہیم نے پیسے دیے بِإِذْنٍ احمد کی اجازت سے، بالثلث ثلث کے اوپر، ثلث ربح کے اوپر. ثلث ربح کیا ہوتا ہے؟ 3 حصے کریں گے، اس میں سے ایک، مطلب 1/3. سمجھ رہے ہو؟ 1/3. ٹھیک ہے. وقیل لہ، اور اس سے کہا، کیا کہا؟ ما رزق اللہ. دیکھو، فإن دفع بِإِذْنٍ اجازت لی تھی، بالثلث 1/3 کے اوپر، یعنی کہا، اس نے کہا کہ بھئی جو ہے 1/3 تمہیں دوں گا. ابراہیم نے کہا میں تمہیں 1/3 دوں گا منافع کا. یعنی اگر 6 روپے بنے، 6 روپے منافع ہو تو کتنا ملے گا؟ تو منافع 6 روپے ہوا، 2. سمجھ رہے ہو؟ اگر 6 روپے ہوئے تو 2 کیسے ہوگا؟ یعنی کم 3 دونی 6، پتہ نہیں کس نے کہا. صحیح ہے، ایسے ہوگا نا. 6 کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 2. 6 کا ثلث مطلب تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اب آؤ مثالوں کی طرف. یہ ثلث ذہن میں رکھنا بڑا اہم ہے بھائی، بہت اہم ہے. وقیل لہ، اس سے کہا، کیا کہا؟ ما رزق اللہ فبیننا نصفان، جو اللہ نے روزی دی، جو بیننا، جو اللہ نے روزی دی تو ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا. ٹھیک ہے جی، جو اللہ نے روزی دی ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا. اور اس نے اس سے کہا جو اللہ نے روزی دی نا ہمارے درمیان آدھا آدھا. ٹھیک، آپ نے اس کو اجازت دی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا کسی کو بھی مضارب بنا لو، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. اس نے اس کو بنا لیا ثلث پر مضارب. ٹھیک ہے، اس نے اس کو ثلث پر مضارب بنا لیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس سے کہا، اب یہ اس کا اور اس کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں. آپ نے اس سے کہا کہ ما رزق اللہ فبیننا نصفان، جو اللہ نے روزی دی نا ہم دونوں کی آدھی آدھی ہے. اللہ نے 6 روپے دے دیے، کیا ہوگا؟ مالک احمد ہے.
ٹھیک ہے. مضارب اول کون ہے؟ ابراہیم. مضارب ثانی کون ہے؟ نصیر. پہلے مسئلے میں کیا ہے؟ نصفان 6 روپے منافع ہوا، منافع 6 روپے، تو 3 روپے احمد کے، نصیر کے کتنے؟ نصیر کے کتنے؟ کیوں بھائی؟ 2 کیوں ملیں گے؟ وہ آپ پڑھ کے سنا رہے ہو، زبانی بتاؤ، مجھے سمجھ کے بتاؤ. 3 آپ کو مل گئے، 3 روپے باقی بچے ہیں. اب 3 کو آدھا آدھا کیوں تقسیم کریں گے؟ 3 کا ثلث کہاں سے؟ اس نے اس کو مضارب رکھا ہے کہ جو منافع ہوگا اس کا ثلث تمہیں دوں گا. ثلث نا؟ ہاں، آپ کو 2 دے گا. ہاں، اس نے صحیح بات کی. میں نے کیا کہا تھا؟ اس ثلث کو ذہن میں رکھنا. فَإِن دَفَعَ بِإِذْنٍ، اجازت سے دیا، بالثلث، تیسرا حصہ، منافع کا تیسرا حصہ. اور آپ نے کیا کہا؟ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَبَيْنَنَا نِصْفَانِ، جو اللہ ہمیں روزی دے گا وہ میرے اور تمہارے درمیان آدھی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ منافع 6 روپے ہوا تو آدھا آدھا، تو آدھا تو آپ کو مل گیا 3 روپے، اور اس نے اس کو ثلث میں مضارب رکھا تھا. تو 6 کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 2. تو 2 اس کو ملیں گے، اور بقیہ کتنا بچ گیا؟ 1. یہ سدس ہے. ٹھیک ہے، بقیہ 1 حصہ بچ گیا تو وہ سدس ہوگا. دیکھو، وقیل لہ ما رزق اللہ فبیننا نصفان فللمالک النصف، مالک کے لیے نصف ہوگا یعنی 3 ہوگا. ٹھیک ہے، آدھا ہوگا. وللاول سدس، تو مضارب اول کے لیے سدس یعنی 1 ہوگا. وللثانی ثلث، اور ثانی کے لیے 2 ہوں گے. صحیح ہے، 2 روپے ہوں گے. نیک محمد سمجھ میں نہیں آیا؟ چلو شکر ہے. اگلا دیکھو، ولو قیل لہ، اگر اس نے کہا ما رزق اللہ، ما رزق اللہ، جو اللہ نے تجھے روزی دی. ما رزق اللہ، جو اللہ نے تجھے روزی دی. فبیننا نصفان، تو وہ روزی ہم دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہے. اب اس نے تو نصیر کو مضارب رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس نے نصیر کو مضارب رکھا ہوا ہے نا. جب اس نے نصیر کو مضارب رکھا ہوا ہے تو پہلے مضارب کو دے گا. تو 6 روپے آئے تو ثلث کتنا ہوا؟ 2. بقیہ کتنے بچے؟ 4. تو 4 اس کے پاس آئے تو وہ کیا ہے؟ فبیننا نصفان، ہم دونوں کے درمیان آدھا. تو 4 کا آدھا 2 ہے، 4 کا آدھا 2 ہے. سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ ولو قیل لہ ما رزق اللہ فبیننا نصفان، اگر یہ کہا کہ جو اللہ نے تجھے روزی دی ہم دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہے. وللثانی ثلثہ، وللثانی ثلثہ، ثانی کے لیے ثلث ہوگا یعنی 2. والباقی بین المالک والاول نصفان، اور جو بقیہ رقم ہوگی یعنی 4 روپے، وہ مالک یعنی احمد اور ابراہیم کے درمیان آدھا آدھا. ٹھیک ہے بھائی، آگے دیکھو. ولو قیل لہ، اگر یہ کہا ما ربحت، جو تجھے منافع ہوا، فبیننا نصفان، تو وہ ہم دونوں کے درمیان نصف ہوگا. ٹھیک ہے، ہم دونوں کے درمیان نصف ہوگا. ودفع بالنصف، اور اس نے وہ نصف اس کو دے دیا. فدفع بالنصف، ابراہیم نے نصیر کو نصف کے اوپر دے دیا. اب وہ ثلث کو بھولو، ثلث کو بھول دو. ٹھیک ہے، اب ثلث کو چھوڑ دو. ولو قیل لہ، کہا ما ربحت، جو تجھے منافع ہوا، فبیننا نصفان، تو ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا. فدفع بالنصف، اب ابراہیم مضارب اول نے مضارب ثانی کو نصف کے اوپر دے دیا. نصف کے اوپر دے دیا. 6 روپے منافع ہوا، 6 روپے منافع ہوا تو مضارب ثانی کو کتنا ملے گا؟ نصف یعنی 3 ملے گا. اور
بقیہ جو منافع 3 روپے ہے وہ ان کے درمیان برابر سرابر تقسیم ہوگا. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ لکھا کچھ اور لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے آگے چلیں گے. وَلَوْ قِيلَ لَهُ اگر یہ کہا مَا رَزَقَ اللَّهُ جو اللہ نے روزی دی فَلِيَ نِصْفُهُ میرے لیے آدھا اس کا ہوگا او کانا اور یہ کہا او ما کانا یا یہ کہا تھا من فضلی جو بھی منافع ہوگا فبیننا نصفان وہ ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا. ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے مسئلہ کیا ہے؟ فدفع بالنصف فدفع بالنصف اب ابراہیم نے آدھے منافع کے اوپر اس کو دے دیا. ٹھیک ہے کہ آدھا منافع تمہیں دوں گا. تو اب کیا ہوگا؟ اب پہلے مالک کو آدھا دیں گے اور ظاہر بات ہے اس کو نصف پہ دیا ہوا تھا نصیر کو تو نصیر کو آدھا دیں گے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اس ساری صورتوں کی بنیادی باتیں بتا دی پھر اس میں ہزاروں صورتیں بن سکتی ہیں. فدفع بالنصف ابراہیم نے نصیر کو آدھے کے اوپر دے دیا. فللمالک نصف تو احمد کے لیے یعنی مالک کے لیے نصف ہوگا. وللثانی نصف اور ثانی یعنی نصیر کے لیے نصف ہوگا. ولا شیء للاول اور اس کے لیے ٹھٹھو کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ آگے بڑھے مزے کا مسئلہ ہے. ولو شرط للثانی ثلثی ثانی کے لیے اس نے کیا کہا؟ یار تو میرا بہت اچھا دوست ہے تجھے کو نا میں 2/3 منافع دے گا. 2/3 6 روپے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 روپے. 2/3 6 میں سے 4 ہوتے ہیں نا. 2/3 مطلب 2 2 2 یہ 6 کے 2/3 کتنے؟ 4 نا 4. اب کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں ولو شرط للثانی ثلثیہ مسئلہ اوپر والا ہے. کیا مسئلہ اوپر والا؟ کہ احمد نے اس کو کہا تھا کہ بھئی جو اللہ نے رزق دی وہ میرا اور تیرے درمیان آدھا آدھا ہوگا. اس نے اس کو کہا تم 2/3 منافع پہ لے جاؤ. ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا؟ اب نصف تو مالک کو دے دیا جائے گا. بقیہ کتنا بچا؟ 3. وہ 3 پورا اس کو دے دیا جائے گا. لیکن اس سے تو 2/3 4 کی بات ہوئی تھی تو 1 روپیہ مزید یہ دے گا اپنی جیب سے. کیوں تو نے نصیر کو مضارب رکھا ہے؟ اتنا تیز آدمی ہے تم نے ایسے رکھ لیا. سمجھ رہے ہو؟ بات مکمل ہو گئی. اگلا ایک اور مسئلہ دیکھو اسی سے ملتا جلتا. کیوں ابراہیم نیند کیوں آ رہی ہے؟ اتنے بڑے بڑے سودے کر رہا ہے پھر بھی اس کو نیند آ رہی ہے. نیند نہیں آ رہی ایسی لگا رہا ہوں میں اس کو. دیکھو بھائی آگے دیکھو. جو احمد ہے نا یہ مالک ہے. اس کا ایک غلام ہے. غلام کا نام بکر ہے. ٹھیک ہے اور ابراہیم مضارب ہے. ٹھیک ہے ابراہیم کہتے ہیں دیکھو جو منافع ہوتا ہے ٹھیک ہے جو منافع ہوتا ہے اس کا ثلث آپ کو ملے گا 1/3. ثلث آپ کے غلام کو دیا جائے گا اور ثلث میں رکھوں گا. یہ شرط لگا دیتے ہیں 3:30 بجے. کیوں ڈر گئے ہو؟ ہاں لو بھائی سنو بھائی یہ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ مالک غلام اور ابراہیم. ٹھیک ہے اب ابراہیم رونے والے کیوں ہو گئے؟ ابھی دیکھ رونے لگے ابھی آنسو میں. ہاں اچھا اس لیے رو رہا ہے. ہو گیا لطیفہ دیکھو. وَإِن شَرَطَ لِلْمَالِكِ ثُلُثَهُ مالک کے لیے ثلث کی شرط لگائی. وَلِعَبْدِهِ ثُلُثَهُ اور اس کے غلام کے لیے بھی ثلث کی شرط لگائی. أَلَا أَن يَعْمَلَ مَعَهُ
اس شرط کے ساتھ کہ بھئی غلام اس کے ساتھ مدد کرے گا، کام کرے گا، ٹھیک ہے. وَلِنَفْسِهِ ثُلُثُهُ، اور اس کی اپنی ذات کے لیے ثلث ہوگا، تو صحا، یہ سب صحیح ہے. یہ 6 روپے منافع ہوا، دو سب کو دیے جائیں گے. سمجھے بھائی؟ بات واضح؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کو دوہراؤ بھائی، اس کو دوہراؤ، ہم آگے شروع کرتے ہیں. دیکھیں بھائی آگے مسئلہ دوسرا ہے. مزاربت کسی یہاں پہ ایک فصل قائم کرنی چاہیے تھی، لیکن فصل قائم نہیں کی انہوں نے کہا طلبہ ویسے ہی بس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چلو دیکھیں، مضارب بناتا ہے، اس کے معاملات پیچھے ختم ہو گئے. اب آگے مضاربت کے مزید احکامات بتا رہے ہیں کہ مضاربت باطل کب ہوتی ہے اور باطل کرنے کے احکامات کیا ہوتے ہیں. تبطل المضاربۃ بموت احدہما، مضاربت جو ہے وہ نیچے بین السطور ہے، ٹھیک ہے. مضاربت باطل ہو جاتی ہے دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے، ٹھیک ہے. یا او بلحوق المالک مرتدن، لحوق المالک، لحوق کہتے ہیں مرتد ہو کر دارالحرب چلا جانا، ٹھیک ہے. لحوق کہتے ہیں دارالحرب چلے جانا، عام طور پر مرتد ہو کر ہوتا ہے. ایک آدمی کمانے کے لیے دبئی چلا گیا تو مضاربت باطل ہو جائے گی؟ نہیں. ایک آدمی کافر ہو کے کفرستان چلا گیا ہے تو اس صورت میں دیکھو یاد رکھنا ایک ضروری بات دیکھو. دار الاسلام، دار الکفر یا دار الحرب اور دار الامن، ٹھیک ہے. یہ بڑے اہم، ہم آپ کتاب السیر میں پڑھو گے. دار الاسلام جیسا کہ پاکستان ہے، یہ اسلام کی حکومت. دار الکفر کون سے؟ یورپ ہے. ہاں، دار الحرب اور دار الکفر نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج کل جتنے بھی ہے وہ دار الامن ہے، ٹھیک ہے. کوئی ملک، کوئی کافر ملک مسلمانوں پہ حملہ کر دیتا ہے، اس صورت میں وہ بنے گا دار الحرب، ٹھیک ہے. اسرائیل وہ مسلمانوں پہ حملہ کرتا رہتا ہے. چنانچہ آپ پاکستانی پاسپورٹ دیکھیں گے، اس پہ لکھا ہوگا یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک کے لیے ویلڈ ہے. ویلڈ مطلب ہوتا ہے اجازت ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو، دار الکفر اسرائیل کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں، بلکہ سارے ممالک کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے، وہ دار الامن بن گئے، ٹھیک ہے بھائی. دبئی سے وہ تو پاسپورٹ ہوگا تو جاؤ گے نا. کسی بھی ملک میں جانے کے لیے آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو کیسے نیا بنواؤ گے؟ ایسے تھوڑی پاسپورٹ دکان میں تھوڑی پڑے ہوتے ہیں کہ اٹھاؤ اور چلے جائیں. لو بھائی، بلحوق المالک مرتدن، جو مالک ہے وہ اسرائیل چلا گیا مرتد ہو کر، صحیح ہے. آگے چلو، دیکھو بھائی، وَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ إِنْ عَلِمَ. دیکھو بھائی مضاربت جو ہے وہ مضاربت سے مضارب کو معزول کر دیا. جب مضاربت سے مضارب کو معزول کر دیا تو وہ معزول ہو جائے گا بشرطے کہ اس کو علم ہو، ٹھیک ہے. اب احمد و ابراہیم ہیں، یہ دونوں بھائی لگے ہوئے ہیں. ان عالمہ، اب کیا ہوا؟ احمد نے ابراہیم کو معزول کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، 1000 روپے کا گندم اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک.
اب گندم تو اس کو نہیں دے سکتے نا احمد، تو کیا کرے گا؟ گندم کو بیچے گا، اب مزید تصرف نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ عَلِمَ، اس کو علم ہو گیا، وَالْمَالُ عُرُوضٌ، اور مال اس کے پاس سامان کی شکل میں رکھا ہوا تھا، باعہا، اس کو بیچے گا، ثُمَّ لَا يَتَصَرَّفُ فِي ثَمَنِهَا، تو اس کے ثمن میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، وہ منافع تو لے گا نا، مضاربت تو ختم ہو گئی۔ وَلَوِ افْتَرَقَا، مضارب اور مضارب دونوں، مضارب اور رب المال دونوں الگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور فی المال، اور مال کا معاملہ یہ ہے، دیون و ربح، اس مال سے میں قرضہ بھی ہے، اس مال کے اندر منافع بھی ہے، صحیح ہے۔ بطور مثال ابراہیم نے گندم خریدی تھی اور شوپیکس کے اندر رکھوا دی، آٹا خریدا کہ جب یہ بکے گا تو اس کے پیسے مجھے دینا، ٹھیک ہے۔ آٹے کی 1000 بوری رکھوائی، اس نے 100 بوری رکھوائی، ٹھیک ہے۔ 100 بوری کی قیمت 1000 روپے، اور منافع کتنے؟ 500 ہے، تو 1000 روپے بھی پھنسا ہوا ہے اور منافع بھی پھنسا ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو اجبرا، اس پہ جبر کیا جائے گا، علی اقتضاء الدیون، کہ وہ دین کے اوپر دین کو ادا کرے، دین کو ادا کروائے، ٹھیک ہے، دین کو وصول کروائے، اقتضاء کہتے ہیں وصول یابی، سمجھ رہے بھائی۔ اجبر المضارب، مضارب پر جبر کیا، اجبر المضاربہ، مضارب پر جبر کیا جائے گا، علی اقتضاء الدیون، کہ وہ قرض ادا کروائے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر منافع نہیں ہے، منافع نہیں ہے اس مال کے اندر، تو لا، اب اس کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا، بلکہ لا یلزم الاقتضاء، اس کو وصول یابی کے اوپر لازم نہیں کیا جائے گا، اس کو کیا ہوا، وَيُؤَكِّلُ الْمَالِكَ عَلَيْهِ، مالک کو کہے گا بھائی اب تم خود وصول کرو، مالک کو وکیل بنا دیا جائے گا کہ اپنے پیسے وصول کر لو، سمجھ رہے ہو بھائی، بات واضح ہے۔ دیکھو منافع تھا، یہ 500 تھا، تو اب اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، منافع نہیں ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا، کیوں؟ منافع ہے تو اس میں ابراہیم کا حصہ بھی ہے اور احمد کا حصہ بھی ہے، اگر منافع نہیں ہے تو صرف احمد کا حصہ ہے، جب احمد کا حصہ ہے تو اس بیچارے کو کیوں بلا وجہ مجبور کیا جائے گا، احمد اپنے پیسے خود وصول کرو، سمجھ میں آ گیا، بات واضح ہے، احمد بھائی بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور لفظ آیا بڑا خوبصورت، والسمسار، سمسار بکسر سین، سمسار کہتے ہیں دلال کو، دلال نہیں، دلال کا مطلب ہے کبھی کسی ہوٹل میں گئے ہو آپ لوگ؟ ہوٹل میں گئے ہو؟ نہیں، یہ جو سپر ہائی وے پہ ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، گئے کبھی؟ چھوڑو یار، نہیں سمجھ میں آیا۔ منڈی گئے ہو؟ منڈی کبھی گائے وائے خریدی ہے؟ دیکھو یار، ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ ایک آدمی کے پاس آئی ہے، میرا گھوڑا بیچ دو، کہا کیوں؟ کہا یہ بہت اچھلتا ہے، لات بھی مار دیتا ہے، گرا دیتا ہے مجھے۔ تو دلال آیا، اوپر کھڑا ہوا، کہتے لوگو ادھر آؤ، ادھر ایک گھوڑا آیا میرے پاس، چلتا نہیں ہے، اڑتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، تیرتا ہے، گھاس 2 دن میں ایک بار کھلا دو، کمال ہو جائے۔ مولانا رومی نے واقعہ لکھا ہے، ایک بار کھلا دو کمال کر دے گا، اور سمجھ لو پانی پیتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ ایک بندہ اس گھوڑے کے اوپر زخمی ہو کے بے ہوش ہو گیا تھا، گھوڑا اپنے مالک کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے کے گھر پہنچا، تو یہ بیچنے والا آیا ہوا تھا نا، کہتے ہوئے نیچے آ، مجھے نہیں بیچنا، مجھے کیا پتا تھا یہ گھوڑا اتنا اچھا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں دلال، جو چیزیں بیچنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ احمد آیا سمیع اللہ کے پاس،
اب سمیع اللہ مشہور دلال ہے، سمیع اللہ مشہور دلال ہے، اس نے کہا لائے یار میں سامان تیرے بیچ دوں گا تو فکر ہی نہیں کر. تو یہ چونکہ مزاربت ہی کی ایک شکل بن رہی ہے تو مزاربت نہیں، تو اس لیے اس کو ساتھ ہی ذکر کیا. سمسار نے کہا کہ یار میں بکواتا ہوں، اور اس نے اپنے جیب میں ڈال کے لے گیا، کوئی بات ہی نہیں کی. تو اب جب یہ سمساری ختم کرے گا تو وہ سمسار یجبر علی التقاضی، سمسار کے اوپر جبر کیا جائے گا کہ میرا مال وصول کرواؤ. اس نے آپ کا گھوڑا بیچ دیا، کس کو؟ سلمان کو. آپ کا گھوڑا سلمان کو بیچ دیا اور پیسے سلمان سے لیے نہیں، تو اس صورت میں کیا یجبر علی التقاضی، اس کو جبر کیا جائے گا کہ وصول کروائے. سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے ہو بھائی، بڑے مزیدار مسئلے ہیں. ما ہلک من مال المضاربہ، دیکھو بھائی 10,000 روپے احمد نے دیے تھے، ٹھیک ہے، 10,000 روپے احمد نے دیے تھے، ان میں سے 1,000 روپے ابراہیم سے ضائع ہو گئے، 1,000 ابراہیم سے ضائع ہو گئے. منافع کتنا ہوا ہے؟ منافع ہوا ہے 2,000، نہیں، منافع ہوا 2,500، ٹھیک ہے، منافع 2,500 ہوا. اب کیا ہوگا؟ اب سمجھو ہوتا کیا ہے. 10,000 روپے آپ نے دیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 2,500 منافع ہوا، ٹھیک ہے، 2,500 منافع ہوا، لیکن اس میں سے 1,000 روپیہ چوری ہو گیا تھا. وہ منافع کتنا تھا؟ منافع 2,500 تھا، لیکن آدھا تیرا آدھا میرا، منافع اس پہ تھا. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 2,500 میں سے 2,500 روپے میں سے 1,000 ادھر ڈالے جائیں گے تاکہ 10,000 پورے ہو جائیں. بقیہ بچا 1,500، اس 1,500 میں سے تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے. نہیں تو اسی منافع میں سے کم کریں گے، اس کو نہیں پکڑیں گے کیونکہ ظاہر بات ہے یہ وکیل ہے مال کا، یہ محافظ تو نہیں ہے نا. وما ہلک من مال المضاربۃ فمن الربح، تو ربح سے پہلے مال ہلاک کو پورا کیا جائے گا، یعنی 10,000. سب سے منافع دینے کا پہلا طریقہ، اہم طریقہ یہ ہے کہ راس المال کو سب سے پہلے پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وما ہلک من مال المضاربۃ فمن الربح، تو یہ ربح سے ہوگا. فإن زاد الحالق علی الربح، لیکن اگر حالق ربح سے زیادہ ہو جائے، یعنی 2,500 منافع ہوا نا، لیکن گما کتنا ہے؟ 3,000 ہو گیا. کیا ہے؟ فإن زاد الحالق علی الربح لم یضمن المضارب، تو مضارب اس منافع کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ مضارب کے پاس جو مال ہے وہ علی وجہ الامانہ ہے اور امانت کا ضمان نہیں ہوتا. یہ بات اہم ہے، ذہن میں رکھ لو، نوٹ کر لو، آگے کام ہے. مضارب کے پاس مال بطور وکیل ہوتا ہے، بطور وکیل علی وجہ الضمانہ ہوتا ہے، علی وجہ الامانہ ہوتا ہے، امانت کے طور پہ ہوتا ہے. آگے چلے بھائی. دیکھو بھائی احمد بہت ہی قائل آدمی ہے، یہ بات نہیں سمجھتا. یہ کہتا ہے یار 10,000 دیے، 2,500 منافع آیا ہے، تقسیم کر لیتے ہیں. 2,500 منافع تقسیم کر لیا، 1,250 اس کو دیے، 1,250. کب پیسے لگائے رکھو، مجھے راس المال نہیں چاہیے، پیسے لگا کے رکھو، ٹھیک ہے. نہیں سمجھ گئے؟ آپ نے دیا 10,000، ٹھیک ہے، اس کا 2,500 منافع ہوا، ٹھیک ہے. 2,500 منافع آپ نے دونوں نے برابر تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تقسیم کر لیا. لیکن آپ نے کہا پیسے لگا کے رکھو، اپنے پاس ہی رکھو، اس کو دکان میں ڈال کے رکھو مال، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے اصل میں پیش آتا. پچھلے سارے مسئلے بنیاد بنانے کے لیے تھے آپ کے. 10,000 روپے لگا کے رکھے،
ٹھیک ہے. پھر منافع آیا اگلے مہینے 2500. ٹھیک ہے, دونوں نے آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے بھائی. ٹھیک, اگلی دفعہ کیا ہوا؟ 10,000 9,000 ہو گئے, نقصان ہو گیا. کوئی بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, کوئی بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا, 10,000 کم ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جب 10,000 کم ہوئے تو اب کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ بھی اپنا منافع واپس کرے گا, یہ بھی اپنا منافع واپس کرے گا, یہاں تک کہ راس المال پورا ہو. راس المال پورا ہونے کے بعد جو بچے گا وہ آپس میں تقسیم ہوگا. خالی ہو تو خالی ہو, ان کے پاس اور پیسے نہیں ہے کیا؟ نہ ہو تو پھر ادا کرے گا, قرض لے گا. سمجھ رہے؟ وہ تو جس حساب سے حساب کرنے میں آپ لوگ پیچیدہ پھنس جاؤ گے نا. بس میں آپ کو مسئلے کی بنیاد سمجھائیے. ٹھیک ہے, وَإِن قَسَّمَ الرِّبْحَ, ربح تقسیم کر دیا, وَبَقِيَتِ الْمُضَارَبَةُ, مضاربے کو باقی رکھا. ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ, پھر مال ہلاک ہو گیا, بھلے سے 10,000 کے 10,000 ہلاک ہو گیا, اس میں سے کچھ ہلاک ہو گئے. تو تراد الربح, تو ربح کو دونوں واپس کریں گے. لِيَأْخُذَ الْمَالِكُ رَأْسَ مَالِهِ, تاکہ مالک کو راس المال مل جائے. وما فصل, اور جو اس سے بچ جائے, فهو بینہما, وہ ان دونوں کے درمیان ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن پورا ہی نہیں ہوا, کم پڑ گیا, پیسے سارے جمع کیے پھر بھی کم پڑ گئے. وَإِن نَقَصَ, اگر کم ہو گئے, وَلَمْ يَضْمِنِ الْمُضَارِبُ, تو مضارب ضامن نہیں ہوگا, کیونکہ مال علی وجہ الامانہ تھا اس کے پاس. ٹھیک ہے بھائی, جو دیکھو اب یہی مسئلہ ہے. لیکن بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ وَإِن قَسَمَ الرِّبْحَ, ربح کو تقسیم کر دیا, وَفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةَ, اور مضاربے کو فاسق کر دیا. ٹھیک, مضاربہ ختم ہو گیا. ثُمَّ عَقَدَاهَا, پھر دونوں نے عقد دوبارہ کیا. فَهَلَكَ الْمَالُ, مال ہلاک ہو گیا. تو لم يَتَرَادَّ الرِّبْحَ الْأَوَّلُ, تو پہلے والا ربح کو نہیں لوٹے, کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم 3-4 مسئلے پڑھیں گے آسان سے, 2 منٹ میں پڑھ لو گے. فصل, دیکھو اس میں 8 مسئلے ہیں, 8 اور بڑے اہم مسئلے ہیں. یہ استعمال ہوتے ہیں. دیکھو, لا تفسد المضاربہ بدفع المال الی المالک بضاعۃ, مضارب ابراہیم ہے, ٹھیک ہے, یہ رب المال ہے, مالک ہے, اس نے اس کو سارا مال بضاعہ کے طور پہ دے دیا. عقد مضاربہ تو ہوتا نصف کے اوپر, آدھا تیرا آدھا میرا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے سارا مال ایسے ہی دے دیا, تو تب بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لا تفسد المضاربہ, مضاربہ فاسد, لا تفسد المضاربہ, مضاربہ فاسد نہیں ہوتا. بدفع المال الی المالک, مال مالک کو دے دینے سے, بضاعتن, بضاعہ کے طور پر. پیچھے ہم نے بضاعہ پڑھا ہے نا, مستبذع, کہ بغیر نفع لیے دے دینا مال, بغیر نفع لیے کام کرنا. اگر کسی نے دے دیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مال مضاربت نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ بضاعہ ہے, مسئلہ بضاعہ نہیں ہے, بلکہ یہ مال مضاربت ہوگا. مضاربت کے ہی احکامات اس کے اوپر لگیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ابراہیم ہے, اس نے مال لیا, کراچی سے مال لیا, اس نے دیے 1,00,000 روپے. ٹھیک ہے, ابراہیم کو 1,00,000 روپے دیے, اور ابراہیم نے وہ 1,00,000 روپیہ کا جی, یہاں کراچی کی مچھلی پورے پاکستان میں جاتی ہے, سمندر ہے نا یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہاں سے مچھلی چائنا بھی جاتی ہے. اس نے کہا میں نا مچھلی نا چائنا میں بیچتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چائنا میں جائے گا تو اپنی جیب سے بنے گا پیسہ نہیں, کیونکہ مال کی وجہ سے جا رہا ہے, تو اس وجہ سے ایسا ہوگا. وَإِن سَافَرَ, اگر اس نے سفر کیا مضارب نے, فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسْوَتُهُ وَرُكُوبَتُهُ
فی مال المضاربہ، یہ سب چیزیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، وکسوتہ اس کا پہننا، ورکوبہ اس کی سواری، فی مال المضاربہ مضاربت سے ہوگی، ٹھیک ہے، مال مضاربت سے ہوگی. اس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹی اے ڈی اے، ٹی اے ڈی اے، سمجھے؟ ٹریولنگ الاؤنس، ڈسٹربنگ الاؤنس، ٹھیک ہے، ٹی اے ڈی اے سے کہتے ہیں. چھوڑو اس کو، لیکن آپ کے سامنے کل کوئی بات آتی ہے تو ٹریولنگ الاؤنس، ڈسٹربنگ الاؤنس، کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، بیوی بچوں سے دور ہو رہا ہے. ٹی اے ڈی اے ٹریولنگ الاؤنس اور ڈسٹربنگ الاؤنس. چھوڑو دفعہ کرو. ٹریولنگ سفر، سفر کا خرچہ، ٹریولنگ سفر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الاؤنس کہتے ہیں فیس. اور سفر کی وجہ سے آپ ڈسٹرب بھی تو ہوئے نا، صرف سفر کا کرایہ تو نہیں نا، آپ اپنے گھر سے بھی تو دور رہے. آپ کے گھر میں پنکھا چلتا ہے، سفر میں تو پنکھا ساتھ نہیں چل رہا ہوتا نا. چلے بھائی، وَإِن سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسْوَتُهُ وَرُكُوبُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، مال مضاربت سے ہوگا، ٹھیک ہے بھائی. کتنے لیے جی احمد؟ آپ نے کتنے پیسے دیے؟ 10 لاکھ روپے دیے، 1 لاکھ روپیہ دیا، ٹھیک ہے. ابھی آپ کا مال لے کے چائنا گیا، ٹھیک ہے. اس نے مال خریدا 50,000 کا، اور مال لے کے چائنا گیا، اور راستے کا ٹکٹ اس کا کتنا ہوا، ہوٹل کا خرچہ کتنا ہوا، یہ سب ملا کے کتنا ہوا جناب؟ یہ سب ملا کے 50,000 ہو گیا. 50,000 کا مال لیا اور 50,000 خرچ ہو گئے اس مال کو بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے. ہم اس مسئلے کی طرف ابھی آتے ہیں اس کی طرف. وَإِنْ عَمِلَ فِي الْمِصْرِ، لیکن شہر میں ہی رہا، ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں کہے گا نہیں میں اب اپنے گھر میں نہیں رہوں گا، میں تو 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤں گا، وہاں رہوں گا. پہلے میں پیدل جاتا تھا، اب میں گاڑی رینٹ پہ لوں گا، اب یہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلے یہ اپنے گھر میں کھاتا تھا، کہتے اب میں کوئلہ کڑائی جاؤں گا، اب میں شاہین شنواری جاؤں گا، ٹھیک، اب میں سامنے سے برگر کھایا کروں گا. تو مال مضاربت والا مال. پہلے میں بس سے جاتا تھا، اب میں ٹیکسی کروایا کروں گا. فَنَفْقَتُهُ فِي مَالِهِ، تو اس کا نفقہ اس کے اپنے مال میں سے ہوگا. تب دوائی، جیسے بیوی کی دوائی ہے، ٹھیک ہے، بیوی کی دوائی کا خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ یہ بھی کاٹنے کا بتاتا ہوں. بیوی کی دوائی شوہر کے ذمہ نہیں ہوتی ہے حنفیہ کے نزدیک. وہ مسئلہ الگ ہے، یہ ایک ایسے انہوں نے تفریح کے طور پر بتایا. آگے دیکھو، فَإِن رَبِحَ، اب یہ چائنا گیا ہے، 50,000 کی مچھلی کتنے کی بیچے گا؟ ظاہر بات ہے 2 لاکھ کی بیچے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سمندر نہیں ہے نا. ہمارے پاس سمندر کی مچھلی ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس ہے تو اس وجہ سے ہمیں قدر نہیں ہے نا. فَإِن رَبِحَ، منافع ہو گیا. تو أَخَذَ الْمَالِكُ مَا أَنْفَقَ، اب 50 کے اوپر لگایا ہوا ہے نا، آدھا تیرا آدھا میرا. منافع کتنا ہوا؟ 1 لاکھ ہوا. 1 لاکھ منافع ہوا. 1 لاکھ راس المال اس نے اپنا واپس لے لیا، ٹھیک ہے. 1 لاکھ منافع. اب کیا کریں؟ 1 لاکھ منافع میں 50,000 اس کا، 50,000 اس کا نا؟ نہیں. أَخَذَ الْمَالِكُ مَا أَنْفَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، مالک اپنے 50,000 روپے نکالے گا. پہلے 50,000 نکالے گا. کتنا بچا؟ 50,000. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، 50,000 منافع میں سے نکالے گا. ہاں 50، دیکھو منافع میں سے 50,000 نکالے گا. بقیہ 50,000 جو ہے وہ اب دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. ہے بھائی، اس نے جو پیسے دیے وہ تو راس المال سے خرچ کیے نا، راس المال تو پورا ہونا چاہیے. وہ 1 لاکھ پورا ہو گیا، وہ 1 لاکھ پورا ہو گیا. جو خرچہ ہے وہ نکالے گا، ٹھیک ہے. جو خرچہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ خرچہ نکالنا پڑے گا. سمجھ رہے میری بات؟
اب دیکھو میں نے آپ کو مسئلہ پورا بتا دیا، کتاب میں تھوڑا سا لمبا کر کے لکھا ہوا ہے، سمجھنا. ما انفق من راس المال، جو راس المال میں سے خرچ کیا ہے وہ پورا کرے گا، ٹھیک ہے. فَإِن بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً، اگر اس نے وہ مچھلی مرابحتاً منافع کے ساتھ بیچی ہے تو حسب ما انفق علی المتاع، حسب ما انفق علی المتاع، تو یہ اس کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے اوپر سامان کے اوپر خرچ کیا ہے. لا علی نفسہ، دیکھو ایک بات رہے گی اس کے درمیان میں، دیکھو مچھلی جو ہے نا، مچھلی لے کر گیا، مچھلی کیسے لے کے جائے گا؟ گاڑی کے ذریعے سے لے کے جائے گا، ٹھیک. گاڑی میں تو خود بھی جا رہا ہے، گاڑی میں خود بھی جا رہا ہے. مچھلی جب جائے گی، آم جا رہا ہے، کیلا جا رہا ہے، تو کس چیز میں جائے گا؟ فریج میں جائے گا، فریج میں جائے گا. مچھلی کی بات کر رہے ہیں، فریج میں جائے گا، ٹھیک ہے. فریج میں جائے گا، فریج میں برف ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے. یہاں سے نکلیں گے سکھر جا کے پھر برف ڈالیں گے، پرانی برف پگھل چکی ہوگی، پھر ادھر جا کے برف ڈالیں گے، ادھر جا کے برف ڈالیں گے. سمجھ رہے ہو بات؟ واضح ہو رہی ہے. موٹر سائیکلیں لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، تو کیا ہوگا؟ کچھ کرنا پڑے گا؟ کچھ کرنا نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ آم لے کے جا رہے ہو تو آم کے اندر مسالہ ڈالنا پڑے گا، پھر مسالہ نکالنا پڑے گا، پھر ڈالنا پڑے گا، پھر نکالنا پڑے گا. کیلا لے کے جا رہے ہو، اس کے اوپر وزن نہیں ڈالنا، اس کو اسپیشل ٹوکرے میں ڈالنا جو اس کے اوپر دباؤ نہ ڈال سکے. جوس لے کے جا رہے ہو، آئس کریم لے کے جا رہے ہو، کیا ہوگا؟ فریج ہونی چاہیے اس کے لیے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ سونا لے کے جا رہے ہو، سونا لے کے جا رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ ساتھ لے کے جائیں گے، اسپیشل لاکر لے کے جائیں گے، ان لاکروں کے پیسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو دو قسم کے خرچے ہو گئے. موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہو، گاڑی کا خرچہ ہے، کوئی اور خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر گاڑی میں لے کے تو گاڑی پہ لے جانے سے موٹر سائیکل پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہوائی جہاز پہ لے کے جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک ہی بات ہے، جلدی پہنچے گا، لیکن گاڑی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ لیکن مچھلی میں اگر برف نہیں ڈالیں گے، مچھلی تو بدبو چھوڑ دے گی، کھانے کے قابل نہیں رہے گی. آپ جوس لے کے جا رہے ہیں، جوس کو اگر ٹھنڈے میں نہیں رکھیں گے تو خراب ہو جائیں گے. تو یہ اس متاع کی ذات پہ خرچہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس چیز کی ذات پر خرچہ ہو رہا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اور ایک یہ ہے کہ میں ساتھ جا رہا ہوں، میں موٹر سائیکلوں کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں موٹر سائیکلوں کے بغیر جہاز پہ جا رہا ہوں، کیا ہے؟ کچھ فرق ہے؟ میں موٹر سائیکل والی گاڑی کے ساتھ بیٹھ گیا، ہاں میں ساتھ جاؤں گا، کٹورے شورے کا پرے کپارے کا شب ساتھ جا رہے ہیں. یار بھائی یار چھوڑے گا نہیں موٹر سائیکل. اور ایک میں جہاز میں الگ سے جا رہا ہوں، الگ سے جا رہا ہوں جہاز پہ. موٹر سائیکل کی ذات پہ کوئی اثر پڑے گا؟ موٹر سائیکل کو فریج میں رکھ کے یا بغیر فریج کی موٹر سائیکل کی ذات پہ کوئی اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں. تو دیکھو دو قسم کی چیزیں، جو چیز کی ذات پہ خرچہ ہو رہا ہے اس خرچے کو جمع کیا جائے گا، جو چیز کی ذات کے اوپر خرچہ نہیں کیا جا رہا اس کو جمع نہیں کیا جائے گا. یہی کہہ رہے ہیں اتنے پیسے وہ اپنے خرچے میں کاٹے گا. مضارب اتنے پیسے 50,000 تو اس نے لے لیا، احمد نے لے لیا، لیکن یہ کتنے پیسے دے گا؟ حسب ما انفق علی المتاع، جو اس نے متاع کے اوپر خرچ کیا اتنے پیسے یہ نکالے گا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ مچھلی لے کے گیا تو اس نے جو برف ڈالی ہے وہ اتنے پیسے اپنی جیب سے دیے، وہ پیسے لے گا. سمجھ رہے ہو؟ لا علی نفسی، لیکن اس نے راستے میں بیٹھ کر
اس نے راستے میں بیٹھ کر کھانا کھایا، کھانے کے پیسے تم نے بتایا لے گا، لیکن راستے میں اس نے کہا نہیں میں نے جہاز سے جانا ہے، اپنی ذات پہ کچھ خرچہ کیا ہے بلا وجہ کا، یہ تو وہ پیسے نہیں کاٹے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ، دیکھو بھائی اب کیا ہوا، ولو قصرہ، قصرہ کا کیا مطلب ہے یار، مجھے بھول گیا۔ ولو قصرہ کم کر دیا، کم ہی کر دیا۔ ہاں نہیں یار میں بھول گیا۔ ولو قصرہ اگر پانی کے ساتھ گیا ہاں صحیح، یعنی اپنی رائے کے مطابق جو کرتا ہے کمی کرتی نہیں ایک دو لائنیں پڑھ لو، دو لائنیں پڑھ لو۔ دیکھو اس نے نا کام کیا، کپڑے کو دھویا، ٹھیک ہے، اور کپڑے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے لے کے گیا، ٹھیک ہے، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے لے کے گیا۔ جو کپڑے کو اس نے دھویا، یہ کپڑے کو اس نے سیٹ کیا، کسر کا معنی میں کل آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس صورت میں اس نے اپنا مال خرچہ کیا، کپڑے کے اوپر خرچہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن کپڑے پہ کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا، تو اس کی قیمت میں تبدیلی نہیں آئی، جس سے مچھلی میں تبدیلی آ رہی تھی، تبدیلی نہیں آئی۔ اب اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اس صورت میں مسئلہ ہے کہ احمد نے ابراہیم سے کہا تھا اعمل برأیی کا، اپنی مرضی سے جو کرنے کرو، تو اس صورت میں یہ راس المال میں سے پیسے نہیں لے گا، منافع میں سے پیسے نہیں لے گا، نہیں لے گا، یہ کیونکہ اس کی طرف سے تطوع ہے، اس کو کس بیوقوف نے کہا تھا کپڑے دھو کے بیچو، بنانے رہتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، سمجھ رہے؟ یہ مطلب ولو قصر، و قصر کے بارے میں بتا دوں گا۔ یہ دیکھو آگے دیکھو، اگلا مسئلہ پڑھ لو، پچھلا مسئلہ ہم دوبارہ پڑھو۔ وَإِن صَبَغَهُ احمر، سفید کپڑا لیا، ٹھیک ہے، کتنے کا لیا؟ 100 روپے کا لیا، سفید کپڑا لیا 100 روپے کا، وَصَبَغَهُ احمر، اور اس کو سرخ سے رنگ دیا، اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 150 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زَادَ الصِّبْغُ بِمَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ وَلَا يَزْمِنُ۔ دیکھو تو جو اس کی 50 روپے قیمت بڑی ہے نا، 50 روپے قیمت بڑی ہے، تو یہ 50 روپے لینے میں یہ حقدار ہوگا، شریک ہوگا، 50 روپے لے گا، سمجھ رہے؟ راس المال کتنا ہے؟ 100 روپے، 100 روپے راس المال ہے نا، جب 100 روپے راس المال اس نے اس کو رنگ دیا اپنے 50 روپے سے، تو یہ راس المال میں 50 روپے کے بقدر شریک ہو گیا، ہاں مضارب شریک ہو جائے گا راس المال کے اندر۔ اب جب منافع آئے گا کتنا آئے گا؟ 200 روپے آئے گا، تو 100 روپے راس المال اس کو ملے گا، 50 روپے راس المال ابراہیم کو ملے گا، اور جو 50 روپے منافع ہے وہ ان دونوں میں تقسیم ہوگا، وہ راس المال کے طور پہ یہ واپس لے گا، سمجھ رہے ہو؟ اوپر جتنے جیسے برف کے پیسے لگائے تھے تو اپنے راس المال کے طور پہ پیسے لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو جی اس کو یہ تک رکھو، فَإِنْ رَبِحَ سے ہم کل دوبارہ پڑھیں گے، سمجھ رہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔